سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام کا نذرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے لیے تمام ناظرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے دو واقعات، دو خوبصورت باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ریچھ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک شخص کی ریچھ کے ساتھ دوستی ہو گئی، وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی دوستی ایک ریچھ کے ساتھ ہو گئی۔ اب اس کی تفسیر بتاتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے اس ریچھ کو جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا جو ہے اسے نے اس ریچھ کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس ریچھ کے ارد گرد جو تھا وہ سانپ جو تھا، اژدہا جو بڑا تھا، اس نے اس ریچھ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس پہلوان نے، اس شخص نے کیا کیا کہ بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ سانپ کو جو ہے وہ اس نے ہلاک کر دیا، سانپ کو دو ٹکڑے کر دیے اور ایک خراش تک نہ آئی اس ریچھ کو۔ ریچھ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اس پہلوان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ دوستی کر دی، اس کا فرما بردار ہو گیا۔ وہ شخص جیسے اشارہ کرتا ریچھ کو کہ درخت پر چڑھ جا، وہ درخت پر چڑھ جاتا، نیچے اتر جا، وہ نیچے اتر جاتا، بازیاں مارو، وہ بازیاں مارنے لگ جاتا ریچھ۔ یعنی ہر وہ بات مانتا جو بندہ جو تھا، وہ شخص، وہ پہلوان اس ریچھ کو کہتا، وہ باتیں مانتا جاتا۔ قریب سے ایک درویش گزرے، راگیر گزرا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم جانور کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہ تمہارے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تم نے اس کی فرما برداری دیکھی ہے، تم نے میرٹ نہیں دیکھا، اس کی صلاحیت نہیں دیکھی، اور جانور سے دوستی لگانا مناسب نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اتنی دوستی کا شوق ہے تو کسی انسان کے ساتھ لگا لے، میرے ساتھ دوستی لگا لے، مجھے اپنا رفیق بنا لے، مجھے اپنا ساتھی بنا لے، میرے ساتھ ویرانہ لگا لے، اس جانور کے ساتھ نہ لگا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص جو تھا، پہلوان جو تھا، وہ اس کے دماغ پر کوئی بات اثر نہ کی۔ لوگوں نے اسے بڑا کہا کہ جانور سے دوستی نہیں لگاتے، لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ اور کیا ہوا، جب بات نہ مانی، ہر ایک نے کہا کہ اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، یہ ریچھ ہے، یہ ریچھ ہے، یہ جانور ہے، جانور کے ساتھ دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ بات نہ مانتا، کہتا کہ میرا فرما بردار ہے ریچھ، جو میں اشارے کرتا ہوں وہ میرے اشارے پر چلتا ہے، اور تم لوگ جو ہے مجھ سے جلتے ہو، تم لوگ مجھ سے جلتے ہو، اس وجہ سے مجھے کہتے ہو جاؤ، میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص جو پہلوان تھا، وہ درخت کے نیچے جو تھا وہ آرام کر رہا تھا، تو جو ریچھ تھا اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پہلوان کے منہ پر جو ہے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، تو اس نے مکھیوں کو اڑاتا، لیکن دو تین مکھیاں ایسی تھیں کہ جو بار بار اس پہلوان کے منہ کے اوپر آتی، وہ اس کو اٹھاتا، اڑانے کی کوشش کرتا، مگر اڑتی نہیں تھی۔ تو اس ریچھ نے کیا کیا، مولانا روم فرماتے ہیں اس ریچھ نے پھر ایسا کیا کہ وہ پہاڑ پر گیا، ساتھ پہاڑ تھا، پہاڑ پر سے اس نے ایک پہاڑ جو ہے وہ ایک ٹکڑا اٹھایا پہاڑ کا، پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے اس پہاڑ میں سے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے آ کر جو ہے ان مکھیوں کو مارا۔ مکھیوں کو مارا تو وہ شخص جو ہے اس کے سر پر لگا اور وہ
قتل ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ اس نے مارا تھا مکیوں کو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پاس اس کی کلہاڑی تھی، اور کلہاڑی کو کے وار سے اس نے مکیوں کو مارنے کی کوشش کی تو اس بندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ہر طرف یہ شور برپا ہو گیا کہ بندر نے مار دیا ہے، بندر نے مار دیا، بندر نے بندے کو قتل کر دیا ہے، یہ شور برپا ہو گیا۔ تو یہ درویش جن نے یہ بات بتائی تھی، جن نے یہ بات کہی تھی کہ جانور سے دوستی اچھی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ اسے بندر نے نہیں مارا، اس کی اپنی سوچ نے مارا ہے، اس کی جو سوچ تھی، اسے بارہا یہ کہا گیا کہ یہ جانور ہے، اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، جانور کے ساتھ دوستی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی، تو اب اس نے خمیازہ اس کا بھگتا ہے، اس کا رزلٹ اس نے لے لیا ہے کہ خود جو ہے قتل ہو گیا ہے، تو یہ اس کی اپنی غلطی کی سزا اس کو ملی ہے۔ تو اس جو ہے عقائد کے تحت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس واقعہ کے تحت کہ ہمیں جو ہے جو نادان ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے، جو نادان ہوتے ہیں، نادان دوستوں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی دشمن کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، تو اللہ ہمیں ان کی محبت سے، ان کی دوستی سے بچائے، ایسے نادان لوگوں کی، ایسے نادان کی جو ہے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ واقعہ تھا، اور دوسری بات جو ہے جو دوسرا خوبصورت واقعہ ہے وہ ہے کہ ایک درویش تھے، اللہ کے بڑے ولی اللہ، ان کا نام تھا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بڑے مجذوب تھے، درویش تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، 3 سوالات کرنے ہیں، اور میں نے یہ تمام لوگوں سے، ہر قسم کے مولوی سے یہ سوال کر ڈالے ہیں، مگر مجھے ان کا جواب نہیں ملا۔ رات کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کو جو ہے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے 3-4 پہیلیاں، کہانیاں یاد کی ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسے سوال کیے جائیں جن کا جواب ہی نہ ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں ہوتا، جس کا کوئی جو ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں ہوتا، ویسے ہی خام خواہ جو ہے وہ سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بارے میں حدیث پاک بھی آتی ہے کہ اگر تم علم حاصل کرو دین کا، اور جاہلوں پر روب ڈالنے کے لیے، یا پھر جو ہے علماء سے بحث کرنے کے لیے تم دین کا علم حاصل کرتے ہو، تو ایسے دین پر علم پر جو ہے تمہیں جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں میسر آئے گی، بلکہ جو ہے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے جو ہے تم دین کا علم سیکھو، بجائے اس کے کہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتے رہو۔ بحث و مباحثہ نہ کرو، بلکہ اگر جو علم حاصل کیا اس پر تھوڑا سا عمل کر لو، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم جو ہے جان بوجھ کر لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کو کتنا علم آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ سوالات کی بچھاڑ نہ کرو، بلکہ اپنا عقیدہ درست کرو اور تھوڑا سا علم پر عمل کرو۔ تو بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، اس شخص نے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ نظر اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ پہلا سوال تھا اس شخص کا۔ دوسرا اس نے سوال کیا کہ اگر سارے کام شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو اس کی سزا کیوں ملتی ہے۔ تیسرا اس نے سوال یہ کیا کہ جو اگر شیطان آگ سے بنا ہے، اگر جن ہے آگ سے بنا ہے، تو پھر کیا قیامت کے دن جو ہے اس کو بھی کوئی سزا ملے گی، اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ 3 سوالات اس شخص نے کیے، حضرت بہلول دانا وقت کے ولی اللہ درویش کامل سے یہ سوال کیے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کیا کیا، حضرات آپ نے اپنی دنائی کے ساتھ، حکمت اور سوچ کے ساتھ، آپ نے کے پاس ایک مٹی کا ڈیلا پڑا ہوا تھا، مٹی کا روڑا پڑا ہوا تھا، کچی مٹی کا، اینٹ کا نہیں، کچی مٹی کا جو تھا وہ روڑا جو تھا جو پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ روڑا اٹھایا، وہ پتھر اٹھایا آپ نے،
اور ڈیلا اٹھا کر اس کے سر پر مارا زور سے، تو چھما چھم جو ہے اس کے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ اس وقت کے تھانہ کے اندر چلا گیا، رپورٹ درج کرائی کہ فلاں جو ہے مجروح بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے مٹی کا روڑا مارا ہے، میرا سر توڑ دیا ہے، تو ان کو گرفتار کیا جائے۔ جب ایس ایچ او نے تحقیق کی، کہا کہ یہ تو اللہ کے مجروح بندے ہیں، دیکھو ان کے پھٹے پرانے کپڑے، یہ تم پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے تمہارا سر پھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہ رونے دھونے لگا، دیکھے صحیح کہ انہوں نے مٹی کا ڈیلا مارا ہے، میرے خون نکل آیا ہے، ذرا جو ہے ان کو بلائیں تو صحیح تھانے میں۔ جب جو ہے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس وقت کے تھانہ میں بلایا گیا، تو آپ نے جب ایسا چوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے سر پر مٹی کا ڈیلا مارا ہے، فرمایا ہاں میں نے مارا ہے۔ اب حضرات آپ نے گدائی کے ساتھ یہ جواب دیا ایس ایچ او کے سامنے، تھانے کے سربراہ کے سامنے کہ میں نے مٹی کا ڈیلا اس لیے مارا ہے تاکہ اس کے جو 3 سوالات اس نے کیے ہیں، ایک ہی چیز کے اندر اس جو ہے تینوں کے سوالات کا جواب ہو جائے۔ آپ نے حکمت و دانائی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا۔ فرمایا اس نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، جب میں نے اسی مٹی کا ڈیلا جو تھا اس کے سر پر مارا تو اسے درد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول دانا نے اس شخص سے پوچھا تمہیں درد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس نے کہا کہ حضرت درد ہوئی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جگر میں درد ہے، لیکن ہم نے جگر کو دیکھا نہیں، کبھی میدے میں درد ہے، کبھی میدے کو دیکھا نہیں، کبھی جو ہے دل جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اکڑ رہا ہے، لیکن دل کو ہم نے دیکھا نہیں، دل ہمارے اندر ہے، ہماری پشت ہے، پشت کو ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ اس طرح کی فرمایا کہ اس طرح اللہ موجود ہے، اللہ ہے مگر ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم انشاءاللہ تعالی ہم سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے دیکھیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو احسن صورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو یہ جب جواب دیا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب دیا کہ اگر رب تو ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، وہ پوشیدہ ہے، جس طرح تمہیں دل نظر نہیں آتا، تمہیں جو ہے جگر میں درد ہوتا ہے جگر نہیں دیکھ سکتے، میدے میں درد ہوتا ہے میدے کو نہیں دیکھ سکتے، پوشیدہ ہے، اس طرح رب کی ذات مبارکہ ہے مگر وہ پوشیدہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس کے جلوے جو ہے کائنات کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن وہ پوشیدہ ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ وہ پوشیدہ ہے، پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو پھر کیا ہو، ہمیں سب کو ہوش نہ رہے کہ اگر یہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹھ جائے تو ہمیں ہوش نہ ہو، ہم سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں۔ یہ بات آپ نے حضرت بہلول دانا نے یہ جواب دیا کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ پوچھا اس شخص سے جب میں نے تمہیں مٹی کا ڈیلا مارا تھا تمہیں درد ہوئی تو تمہاری درد کدھر ہے؟ کہنے لگا جی درد تو اندر ہے، درد ہو رہی ہے، درد کو میں سامنے تو نہیں لا سکتا۔ فرمایا اسی لیے اللہ تو ہے نا، اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جلوے تو نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے اس کا ایک جواب دیا سوال کا۔ دوسرا اس نے جو سوال کیا تھا کہ سارے کام شیطان کرتا ہے پھر انسان کو کیوں سزا ملتی ہے؟ فرمایا کہ جو میں نے تمہیں مٹی کا ڈیلا مارا ہے یہ بھی تو شیطان نے کام کیا ہے، جاؤ نا پھر اس کے خلاف پرچہ کٹاؤ، میرے خلاف کیوں پرچہ کٹا دیا ہے؟ تو یہ دوسرا جواب آپ نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیا۔ اور تیسرا فرمایا جو تیسرا تمہارا سوال تھا کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، تو کیا قیامت کے دن جو ہے جب وہ آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے کوئی درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا حضرت بہلول دانا نے کہ تم تو ہے مٹی سے بنائے گئے ہو، تم کس سے بنائے گئے ہو؟ تم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ جب میں نے مٹی کا ڈیلا تمہیں مارا ہے تمہارے سر پر لگا ہے، تو جب سر پر لگا ہے تو تمہیں درد محسوس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وہ شخص کہنے لگا جی حضرت مجھے بڑی درد محسوس ہوئی ہے۔
فرمایا ایسے ہی ہوگا جب اس شخص کو اس یعنی ابلیس کو اس شیطان کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، اس شیطان کو آگ کے اندر جب ڈالا جائے گا تو اسے بھی درد ہوگا۔ تو یہ خوبصورت واقعات میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، آمین۔